إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور جب کہ کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو تم واسطے آدم کے، پس سجدہ کیا سب نے سوا شیطان کے، انکار کیا اور غرور کیا اور ہو گیا کافروں میں۔ یہ اس کا ڈائریکٹ معنی ہوئی تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے یہ ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 34۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اولاً ہمارے یعنی جد و ماجد آدم علیہ السلام کا خلیف اللہ ہونا، دوسرے ان کو بہت سا علم ملنا، تیسرے فرشتوں کا عاجز ہو کر ان کی شاگردی کرنا۔ اب چوتھی نعمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا۔ جس ترتیب سے واقعات ہوئے اسی ترتیب سے ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوتا تھا، اور خلافت کے لیے دو وصف ضروری ہیں، ایک خلفاء کا علم ہونا، دوسرا اس کی قدرت والا ہونا کہ سب رعایا اس کے سامنے جھک جائے۔ پہلے ان کے علم کا ذکر ہو چکا، اب ان کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام اسلام کی استاذی کا ذکر تھا، اب اس کے نتیجے کا جب وہ فرشتوں سے استاد ہوئے تو فرشتوں نے ان کو اس طرح تعظیم کی۔ اور اس آیت میں اب جیسا جیسا واقعہ ہوتا گیا، پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیے، پھر جو ہے نا فرشتوں کا اعتراض ہوا، پھر گفتگو ہوئی، پھر آدم علیہ السلام ظاہر ہوئے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنا علم فرشتوں پہ ظاہر کیا، فرشتے پھر ان سے عاجز ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کے فرشتوں کو بتا دو، پھر اب جب فرشتوں کو بتائے تو ان کے استاد ہو گئے۔ تو اب جو ہے نا کیا ہو رہا ہے کہ بھائی جب علم استاد سے حاصل کرتے تو ان کی تعظیم بھی بجا لانا فرض ہے، اس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، ظاہر یہ ہے کہ سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کے کمال علمی کے ظاہر کرنے کے بعد ہوا کہ جب فرشتے ان کی قابلیت اور لیاقت دیکھ چکے تب ان سے فرمایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ۔ لیکن ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو ان کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔ اب اس علم کے ظہور کے بعد سجدہ کرایا گیا، یعنی سجدہ کرنا بعد میں، جیسا کہ مال آتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے لیکن سال گزرنے پر ادا کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ قلنا جمع کا صیغہ ہے۔ اب یعنی یہ اس نقطے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں اور ایک جگہ بھی ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جیسے میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تم سجدے میں گر جانا۔ تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ سجدے کا حکم تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا۔ تو اگر دونوں آیتوں کو ہم سمجھیں اچھی طریقے سے تو یہ کہ حکم پہلے ہو چکا تھا، لیکن جب ظاہر ہوئے اور پھر جو ہے نا اپنے کمال کو ظاہر کیے تو پھر اب جو سجدے میں کچھ خضوع جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ خیال رہے کہ قلنا جمع کا صیغہ ہے، یعنی دو کا، ہم جیسا بولتے ہیں نا ہم، اور جب کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم نے، لیکن اللہ تو ایک ہے نا، ہم جمع کا صیغہ ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے، اکثر ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو اچھے سے سنیے۔ خیال رہے کہ قلنا جمع کا صیغہ ہے، رب تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی فرمایا ہے، بیان توحید کے لیے، جمع کا بھی اظہار عظمت کے لیے، مگر بندہ ہمیشہ رب کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرے، جمع کبھی نہ بولے کہ اس میں شرک کی بو ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو رب تعالیٰ کی طرف سے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا، اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو استعمال، لیکن بندوں کو جیسا ہم اللہ تعالیٰ کو جب مخاطب ہوں گے تو واحد کا ہی صیغہ لگائیں گے، ایک کا صیغہ لگائیں گے۔ یعنی اکثر ہو جاتا ہے نا جیسے ہم بولتے دیکھو مثال کے طور پہ، یعنی کیونکہ جمع کے صیغے میں شرک کی بو ہے، یعنی دو کا ظاہر ہونا اظہار ہونا آ سکتا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ کسی نبی کسی ولی نے کسی دعا یا عرض معروض میں رب کے لیے جمع کا صیغہ کبھی نہ بولا۔ یا جمع بدعت سیاح سنت کے خلاف شرک کی مہم ہے، یا نہ کہو کہ رب فرماتے ہیں، کہو فرماتا ہے۔ اب سمجھے بات، یعنی بہت باریک نقطہ ہے کہ ہم اکثر دعا کرنے میں جو ہے نا وہ یعنی ادب سے ہم بول رہے ہیں ہماری نیت الگ ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحیح ہے، تو وہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ جیسا فرماتے بولنے سے وہاں پہ ایک وہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے نا کہ دو ہو سکتے، زیادہ ہو سکتے، ایک سے زیادہ، وہ جمع کا صیغہ ہو گیا، اس لیے فرماتا ہے استعمال کرنا صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک جو فتویٰ
فتوی جو ہے نا رضویہ میں دیا گیا تھا، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ تعظیمن، یعنی اگر ادب کے لیے، تعظیم کے لیے جمع کا الفاظ خدا کی شان میں بولنا جائز ہے یا نہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ واحد کا صیغہ ہو، وہی نصب ہے قرآن عظیم میں ایک جگہ رب عز و جل سے خطاب جمع، یعنی وہ بھی زبان کا کافر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیے، ادبن اگر بولنا چاہتے تو بولے، لیکن بہتر ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا کئی مرتبہ جو ہے دعا میں ہر وہ چیز میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ للملائکتی، بعض لوگوں نے یہاں زمین کے فرشتے مراد لیے ہیں، یعنی یہ سجدہ اور تعظیم وغیرہ صرف زمین کے فرشتوں نے ادا کیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہاں سارے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت سارے فرشتوں پر ظاہر ہوئی اور سب ہی نے ان کی شاگردی کی، تو چاہیے کہ سجدہ اور تعظیم بھی سب ہی کریں۔ نیز اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں، تو بلا وجہ قید لگانا معتبر نہیں ہوگا۔ نیز آئندہ ارشاد ہوا ہے کہ کلہم اجمعون، یعنی سب نے مل کر سجدہ کیا، پھر اتنی تاکیدوں کے ہوتے ہوئے خاص کرنے کا اعتبار نہیں، یعنی تمام فرشتے اس میں شامل تھے۔ اب اس جدو، یہ لفظ سجدے سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے عاجزی اور فرما برداری کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے والنجم والشجر یسجدان، اور عربی شاعرہ، یعنی جو شاعر عربی شاعر ہوتے ہیں وہ بھی نے بھی اس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے، مگر شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں سجدے کی نیت بھی ہو، یعنی سجدے میں شرط کیا ہے؟ پیشانی زمین پر لگے، اس میں نیت ہو، بلکہ سجدے میں بہت سے آزو زمین پر لگنے چاہیے، جیسے کہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے، 10 انگلیاں جو بولتے ہیں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ایک ناک اور پیشانی۔ سجدے دو قسم کے ہیں، سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق مان کر اس کے لیے جھکیں، سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیات یہ کہ کسی کو فقط بزرگ جان کر اس کے سامنے سر زمین پر رکھیں۔ سجدہ تعبدی خدا کے سوا کسی دوسرے کو کرنا شرک ہے، کسی بھی دین میں جائز نہ ہوا۔ سجدہ تعظیمی پہلے امتوں میں جائز تھا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اس جگہ سجدے میں 4 قول ہیں، ایک یہ کہ یہاں فقط تعظیم مراد ہے، یعنی لغوی سجدہ، لیکن یہ قول نہایت ہی ضعیف ہے، بلکہ قرآنی آیات کے خلاف، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہیں تو فرمایا ہے فَقَعُلُوا لَهُ ساجدین، اور کہیں فرمایا قرّو، دونوں کے معنی ہیں گر جانا، فقط تعظیم میں گرنا نہیں ہوتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے فقط جھکنا مراد ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، لیکن یہ قول بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اس میں بھی گرنا نہیں ہوتا اور قرآن کریم سے گرنا ثابت ہے۔ نیز قرآن کریم کی عبارتوں میں شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لینا بڑے فتنے کا دروازہ کھولنا ہے، کیونکہ اگر آپ سجدے سے جھکنا یا تعظیم کرنا مراد لیتے ہیں تو بعض لوگ وقیم الصلاۃ میں صلاۃ کے لغوی معنی فقط دعا بھی مراد لے سکیں گے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ اسی کہتے ہیں کہ بھئی پیشانی زمین پر لگے، صرف جھکنے کو سجدہ نہیں کہتے۔ بعض لوگ، یعنی یہاں پہ ایک گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بھئی کوئی بزرگان دین یہ فرمائے کہ جو نا جھکنا بھی سجدہ ہے، مثال کے طور پر تعظیم سے جھک جانا، لیکن قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا، کیا استعمال ہوا؟ کہ گر جانا۔ تو تعظیم میں آپ کتنا بھی جھکو گرتے نہیں، تو قرآن کے معنی سے جو ہے نا یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی سجدے کے معنی ہے کہ گر جانا، پیشانی کو زمین پہ رکھنا۔ ورنہ جو ہے نا بہت ساری، اگر ہم اس کو لغوی معنی لیں گے، شرعی معنی کے بجائے لغوی معنی اگر لے لیں گے اس کے، تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو جو ہے، اس میں جو ہے نا لوگ اس کو دعا بھی لے سکتے، مثال کے طور پر دعا کو قائم کرو کی بات بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، تو اس لیے لغوی معنی ہم نہیں لے سکتے، اس سے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد زمین پر پیشانی لگانا ہی ہے اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہوا تھا، لیکن اس میں پھر 2 قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سجدہ عبادت تھا، یعنی سجدہ اللہ کو تھا، اور آدم علیہ السلام مثل قبلہ کے، جیسے کہ ہم کعبے کے سامنے جھک کر اللہ کو کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر اللہ کو سجدہ کیا۔ یہی قول شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ تفسیر کبیر نے اس کی بہت تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام محض قبلہ ہوتے تو الا آدمہ فرمایا جاتا، نہ کہ لی آدمہ جو کہا گیا قرآن میں، جس کے معنی ہوئے کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، سیدھا سیدھا قرآن فرما دیا۔ تو یہ بھی قول ضعیف ہے کہ آدم جو ہے نا، آدم علیہ السلام جو ہے نا قبلہ کے جیسا آپ کو بنایا گیا اور سجدہ اللہ کے لیے اور نہیں، بلکہ یہاں پہ لی آدمہ، آدم کو سجدہ کرو کر کے حکم دیا گیا، آدم کی طرف سجدہ کرو، مگر فرمایا گیا لا آدم، جس کے معنی ہے کہ صرف آدم کے لیے سجدہ کرو، اور یہاں لام کو الہ کے معنی میں لینا بلا وجہ حقیقی معنی کو چھوڑنا ہے۔ نیز آدم علیہ السلام فقط قبلہ ہوتے تو اس سے ان کی فضیلت اور عزت ثابت نہ ہوتی۔ حضور علیہ السلام
کعبے کی طرف سجدہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کعبے سے افضل تھے، جو تفسیر کبیر میں لکھا گیا۔ نیز اگر آدم علیہ السلام فق قبلہ ہوتے تو ابلیس انکار نہ کرتا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ آپ قبلہ ہوتے تو سجدہ اللہ کو رہتا، شیطان انکار ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ اس نے اب تک بیت المعمور کے سامنے رب کے لیے لاکھوں سجدے کیے تھے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے پہلے سجدے بھی رب کے لیے تھے، اور یہ بھی پہلے بیت المعمور یعنی آسمانوں والا کعبہ کی طرف تھے، اور اب آدم علیہ السلام کی طرف۔ اس کے انکار سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اللہ کا حکم جو تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کرانا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے اسلام میں منسوخ ہو گیا، اسلام میں اجازت نہیں ہے، تعظیم سجدے کی اجازت نہیں ہے، اب رب کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہی قول صحیح ہے اور اسی کی قرآنی آیت اور احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، اسلام میں جس طرح سجدہ حرام کیا گیا، اسی طرح جھک کر تعظیم کرنا بھی، لہٰذا بقدر رکوع جھک کر سلام کرنا یا کسی بڑے آدمی کے سامنے کی زمین چومنا سب منع ہے۔ ہاں اگر کسی اور کام کے لیے جھکا اور وہ کام تعظیم کے لیے ہو تو جائز ہے، جیسا کہ کسی بزرگ کے پاؤں چومنے اور جوتے سیدھے کرنے کے لیے جھکنا۔ یعنی ایک بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ بھائی پہلے شریعتوں میں سجدہ تعظیمی الاؤڈ تھا، عبادت کے سجدے کے علاوہ جو ہے نا احترام میں سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن اسلام میں دینی یعنی محمد شریعت محمدی میں جو ہے نا اس کی پابندی لگا دی گئی، اب یہ حرام ہو گیا، یعنی کسی کو بھی آپ سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اتنا جھکنا، یہ رکوع کے معنی نماز میں رکوع کرتے نا، اتنا جھک جانا بھی سلام کرنے کے لیے کسی کو یا تعظیم کرنے کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن کسی بزرگ کے آپ قدم چوم رہے ہیں یا ان کو جوتا پہنانے کے لیے ان کے جوتے صحیح کرنے کے لیے جھک رہے ہیں، بولے وہ جائز ہے۔ نیز اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس اللہ علیہ العزیز نے اس بارے میں ایک یعنی مستقل رسالہ لکھ رکھا ہے جس کا نام ابر مقال ہے۔ لی آدم، لام سے وہ فائدہ حاصل ہوئے جو اوپر بیان کیے گئے۔ اس سجدے کرانے میں چند مصلحتیں تھیں، ایک یہ کہ جب دنیاوی بادشاہ کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے تو دوسرے امیروں اور وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی سلامی کرو اور اس کو نذرانے ہدیہ پیش کرو۔ اسی طرح یہاں ملائکہ سے سجدے کا نذرانہ پیش کرایا گیا جو حقیقت میں وفاداری کا حلف ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بولتے نا انڈیا جیسا کہ الیکشن ہو گیا، انڈیا میں گورنمنٹ بن گئی، کوئی نیا سی ایم بن گیا تو سب جتنے وزیر ہوتے ہیں سب اس کو سلامی پیش کرتے، مثال کے طور پہ نذرانے گفٹ وغیرہ دیتے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے نا فرشتوں سے سجدہ کروانا یہ نذرانے عقیدت اور وفاداری کا حلف تھا جو فرشتے اٹھایا آپ سے۔ دوسرے یہ کہ کسی علاقے کے حاکم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس علاقے کا پورا علم ہونا، دوسرے سب پر حکومت اور قدرت۔ جب آدم علیہ السلام جہاں کے حاکم بنائے گئے تو ان کے سارے جہاں کا علم بھی دیا گیا، سب پر قدرت بھی، علم بھی دیا گیا اور قدرت بھی دی گئی۔ علم تو پہلے ظاہر فرما دیا گیا اور قدرت اور تصرف کا اب اظہار ہوا، کیونکہ جب فرشتے ان کے سامنے جھک گئے اور ان کے زیر فرمان ہو گئے تو باقی چیزیں خود بخود قبضے میں آ گئی۔ فسجدو یہ حکم سنتے ہی سارے فرشتے بلا تعمیل آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل سجدے میں جھکے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل اور پھر سارے فرشتے، اس لیے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا، یعنی خدمت انبیاء۔ یہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے، لیکن تفسیر روح البیان میں ایک اور ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا، اس لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا، یہ بھی ایک فرمان ہے۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی اور یہ سجدہ بھی اور ان کا جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہوا، توبہ کی قبولیت بھی اور بڑے بڑے اہم کام بھی جمعہ ہی کے دن ہوئے، قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ انشاءاللہ پورے فضائل سورہ جمعہ کی تفسیر میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ظہر کے وقت سے اثر تک رہا، ظہر سے اثر تک رہا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ 100 برس سجدے میں گرے رہے، اور ایک قول ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ 500 سال تک سجدے میں رہے۔ تفسیر خزائن عرفان اور روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ ان باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ اولاً فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی اب یہ پورے اگر نکات ہم جمع کرتے ہیں، یعنی کسی نے کہہ دیا کہ بس زور سے سر تک سجدہ تھا، کسی نے کہہ دیا کہ 100 برس کا سجدہ تھا، کسی نے کہا کہ 500 برس کا سجدہ تھا، تو اگر یہ تینوں باتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو ایک چیز ہم کو یہ نقطہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس سے شیطان نے انکار کیا، یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا، پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے، تب انہوں نے دوسرا سجدہ اس سجدے کی توفیق کے شکریہ میں ادا کیا۔ یہ سجدہ رب کے لیے تھا اور سجدہ شکر تھا۔ پھر جب سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے بہت خوبصورت تھا لیکن اب اس کی شکل مسخ ہو کر جسم خنزیر کا سا اور چہرہ بندر کا سا ہو گیا۔ تب انہوں نے
ہیبت الہی سے ایک اور سجدہ کیا۔ یہ تینوں سجدے آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے، مگر تین قسم کے، اور ان کی مدتیں علیحدہ علیحدہ۔ علماء فواز تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ اس عالم کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوئی، کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اور عالم آخرت کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوگی کہ محشر اولن تلاش شفیع کے لیے حضور کے دروازے پر حاضری ہوگی، پھر کوئی اور کام تمام عبادت سے بڑی عبادت تعظیم پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، وہ تینوں سجدوں کی بات اگر جمع کی جائے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب فرشتہ پہلے سجدے میں گرے، ہو سکتا ہے وہ زور سے سر تک تھا، لیکن جیسے سر اٹھائے اپنا دیکھے کہ شیطان جو ہے نا آدم علیہ السلام کی طرف سے پیر یعنی پلٹ گیا اور سجدے سے انکار کیا، تو فوری پھر سجدے میں گر گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم تو ممکن نہیں ہوئے، اللہ کا توفیق دے دیا اس لیے ہم سجدہ کے لیے، وہ شکر میں سجدے میں گر گئے۔ ہو سکتا ہے وہ سجدہ 100 برس کا تھا۔ جب پھر سر اٹھائے تو دیکھیں کہ شیطان جو پہلے بہت خوبصورت تھا، وہ ایک دم یعنی چہرہ اس کا بگڑ گیا، خنزیر جیسا جسم ہو گیا، بندہ جیسا چہرہ ہو گیا، اور ایک دم جو ہے نا بد شکل ہو گیا۔ تو پھر خوف الہی سے جو ہے نا سجدے میں وہ گر گئے۔ ہو سکتا ہے یہ 500 برس کا سجدہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس اپنی عبادت اور شیطانی توحید کے نشے میں مست رہ کر اس سجدے کا انکاری ہو گیا۔ خیال رہے کہ مردود ہونے سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، مگر پھر اس کا نام ابلیس اور شیطان منکر ہو گیا۔ لفظ ابلیس بلس سے بنا ہے، جس کے معنی نا امید یا مکار، چونکہ شیطان بھی رحمت الہی سے نا امید ہو چکا اور اس نے مکر و فریب کو اپنا پیشہ بنا لیا، اس لیے اسے ابلیس کہا جانے لگا۔ لفظ شیطان شطن سے بنا ہے، شطن کے معنی ہے دور ہونا، چونکہ یہ بھی ہر رحمت سے دور ہے اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ بروز فعل ہے، اور اس کا نون اصلی ہے، اور یا شید سے بنا ہے جس کے معنی ہے باطل اور جھوٹا ہونا۔ اس صورت میں اس کے الف اور نون زیادہ ہوں گے۔ اب ہر مکار فریبی کو بھی شیطان یا ابلیس کہا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کے جو شیطان کے معنی، شیطان معنی شطن لفظ سے، اس کے معنی ہے مکر و فریب، جھوٹ، رحمت سے دور ہونا، بہت اس طرح اس کے معنی لگے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شیطان صرف ابلیس کو ہی نہیں کہتے، بلکہ جو دنیا میں بھی جو فریبی ہے، جو مکر و فریب کرتے ہیں، ان کو بھی شیطان کہا جائے۔ اس زمانے کے مغربی آفات کے مارے ہوئے علی گڑھی اور نیچ پوری عقیدے میں ڈوبے ہوئے لوگ جس طرح جنت، دوزخ، قیامت وغیرہ کے منکر ہوئے، اسی طرح وہ شیطان کا بھی انکار کر بیٹھے، اور قرآن پاک کو اپنی رائے کے موافق کرنے کے لیے اس میں طرح طرح کی تعریفیں شروع کر دی، اور کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان کے بڑے برے صفات ہیں۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھئی اس سے مراد جو ہے شیطان کے برے صفات ہیں۔ یعنی اب بہت سارے لوگ تحقیق کرنے کے شیطان کا معنی جو ہے بولے شیطان اصل میں کوئی ہے نہیں، بولے انسان کے برے صفات ہیں، ایسا کچھ لوگ کہنے لگے۔ ان کا یہ قول اہل اسلام، عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں وغیرہ سب کے ہی خلاف ہے، کیونکہ شیطان کا ثبوت توریت و انجیل اور وساطیر وغیرہ سب ہی سے ہے۔ یعنی ہر کتاب میں جو ہے نا شیطان کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس کو ہم بولیں گے کہ نہیں یہ صرف جو ہے نا بری صفت ہے انسان کی، تو پھر یہ تو ایک دم پورا ہر کتاب کے خلاف بات ہو گئی۔ اگر شیطان انسانی صفت کا نام ہوتا تو اس کو آگ سے پیدا ہونے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور فرشتوں کی جماعت سے نکالے جانے، قیامت تک اسے مہلت ملنے اور اس کی اولاد ہونے کے کیا معنی؟ ان کا یہ کلام توجہ کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اس میں محققین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہ ہوتا تو سجدے کا حکم میں کیوں کر داخل ہوتا۔ رہا قرآن کریم میں اس کو جن فرمانا کہ کانا من الجنی، اس کے معنی ہے چھپا ہوا، یا تو وہ انسانوں کی نگاہ سے چھپا رہتا ہے اور فرشتے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے اسے جن فرمایا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جن بھی فرشتے ہی ہیں، یعنی اطاعت کرنے والوں کو ملک کہا گیا، نافرمانوں کو جن، لیکن یہ دونوں قول ضعیف ہیں۔ حق یہی ہے کہ شیطان جنات میں سے ہی ہے، اور جنات کی حقیقت اور ہے اور فرشتوں کی کچھ اور، اس لیے کہ جنات کی پیدائش نار سے ہے، اور خود کہتا ہے خلقتنی من نار، اور دوسری جگہ فرمایا گیا والجان خلقتہ من قبل من نار سموم، نیز فرمایا گیا وخلقتہ من مارج من نار، اور فرشتے نوری ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ نیز شیطان کی ذریت اور اولاد ہے، فرشتے اس سے پاک ہے۔ یعنی شیطان کو اولاد کا بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیے تھے نا، بولے شیطان کو ذریت ہے، اولاد ہے، فرشتے تو اس سب سے پاک ہے۔ اور کئی جگہ ذکر ہے قرآن میں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، کیونکہ ان میں کوئی نر مادہ نہیں ہوتا، فرشتوں میں کوئی نر یا مادہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہے۔ نیز فرشتے معصوم ہیں اور شیطان ناپکار، بدکاروں کا سردار ہے۔
قرآن کریم فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، نیز فرشتے اللہ کے رسول ہیں، اور شیاطین اور جنات میں یہ بات نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں، اور شیطان جنات میں سے ہے، مگر اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا، اس لیے سجدے کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ جیسا بادشاہ اپنے سپاہیوں کو کچھ حکم کرے تو ان کے ساتھ رہنے والے سائس، درباران اور فراشی بھی اس حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے سجدے میں گرے تو شیطان آدم علیہ السلام کی طرف بیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اسی وقت سے اس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نکال دیا گیا۔ یعنی اس پوری بات میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے، کچھ لوگ مفسر میں بولے کہ بھائی شیطان کے معنی جو ہے نا انسان کی بری صفتوں کی طرف اشارہ ہے، بولے اصل کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں کر کے، لیکن قرآن سے ثابت ہے، کئی ایسے احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان کا وجود ہے، اور یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ جنوں میں سے ہے، کیونکہ اس کی اولادیں ہوئی، اس کی ذریت ہوئی، بولے نا قیامت تک چھوٹ ہے، اس کو اولاد ہوگی، جب بھی آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی تو اس کو بھی اولاد پیدا ہوگی، یہ ساری باتیں جو ظاہر ہوتی ہے، تو یہ اصل میں یہ جنوں میں سے ہے شیطان۔ اور کیونکہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، تو اس کو بھی جو ہے نا سجدے کا حکم ہوا، کیونکہ اس جماعت میں وہ موجود تھا اس وقت، لیکن جیسا حکم ہوا تو وہ حکم بجا نہیں رہا، وہ کیا معلوم ہے، بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو کر آدم علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ ہے کہ اس ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یعنی ایک مرتبہ شیطان کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، بولا کہ بھائی آپ تو کلیم اللہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، بولے میری توبہ کے دعا فرمائیے کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا کہ آپ کی شفاعت قبول اور شیطان کی توبہ قبول ہے، مگر شرط وہی پہلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی خبر کو سجدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو خبر دی، اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا تو مردے کو کیا سجدہ کروں؟ اللہ اکبر۔ مگر اے موسیٰ، تمہاری شفاعت کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ میں 3 وقتوں میں آدمی کو بہت خراب کرتا ہوں۔ اس کو غور سے سنیے، کیا بول رہا ہے شیطان؟ موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کیے، بولے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس لیے جو ہے نا میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ بولے 3 وقتوں میں جو ہے نا میں آدمی کو بہت برا بگاڑتا ہوں۔ بولے وہ 3 وقت کیا ہے؟ ایک غصے کی حالت میں کہ اس وقت میں بجائے خون کے اس کے جسم میں دوڑتا ہوں اور جو چاہتا ہوں اس سے کرا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ غصے کی حالت میں۔ بولے جب انسان غصے میں آتا تو بولے میں ایسا دوڑتا ہوں جیسا کہ اس کے پورے جسم میں دوڑتا ہوں، اور جو چاہے جہاں سے چاہے میں اس سے کروا لیتا ہوں۔ دوسرا جہاد کی حالت میں کہ غازی کو گھر بار یاد دلا کر جہاد سے روکتا ہوں۔ دوسری بار کب ہے؟ جہاد کے وقت، کہ جو جہاد کرنے گئے ان کو جو ہے نا گھر بار کی یاد دلا کے ان کو جہاد سے روک دیتا ہوں۔ تیسرے غیر عورت کے ساتھ خلوت کی حالت میں کہ زنا کرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جو ہے نا کسی بھی غیر عورت کے ساتھ تنہا رہنے سے ممانعت ہے، روکا گیا کہ جب تنہا عورت کے ساتھ اکیلے میں رہتے تو شیطان بہت زیادہ ورغلاتا، بولے بہت زیادہ بھٹکاتا۔ تو یہ 3 چیزوں میں، ایک ہے غصہ، دوسرا ہے جو جہاد میں جاتے ان کو بھٹکاتا، اور تیسرا جو ہے نا کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں خلوت کی حالت میں جو ہے نا شیطان بہت زیادہ اس کو بھٹکاتا۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ حق تعالیٰ شیطان کو 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا کہ تو اب بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، وہ انکار کرے گا اور دوزخ میں واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آبا وستکبرا، آبا ابا ان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیدہ، دانستہ، بلا وجہ انکار کر دینا، یعنی شیطان نے بلا غرض جان بوجھ کر سجدے سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ لیکن استکبرا استکبار سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا۔ تو پتہ کیا چلا یہاں پہ کہ شیطان کیوں بنا؟ گناہوں کی وجہ سے نہیں بنا، اپنے کو بڑا جاننے کی وجہ سے بنا، اپنے کو بڑا ماننے کی وجہ سے بنا۔ شیطان نے 3 وجوہوں سے اپنے کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا۔ ایک یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ خاک سے۔ پہلی چیز بولے میں آگ سے بنا، آدم علیہ السلام تو مٹی سے ہے، بولے میں آدم سے بڑا ہوا۔ آگ خاک سے افضل ہے، اور جو افضل سے پیدا ہو وہ بھی افضل ہے، یہ اس کا خیال، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوا۔ دوسرے یہ کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا، آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی۔ دیکھو آج بھی وہی کمپیریزن چلتے، بولے ہم اتنے سال سے نماز پڑھ رہے، بولے اتنے سال سے اتنے دن کی جو ہے نا ہم جماعت میں ہیں، بولے اتنا ہم یہ کر لیے، اتنا ہم وہ کر لیے، بولے اتنے ہم چلے کاٹ لیے۔ صوفیوں میں وہی چلتا، بولے بھائی اتنے سال سے ہم مراقبہ کر رہے ہیں، بولے فلانا فلانا تجربہ ہم کو ہو گیا، بولے ہم بڑے ہو گئے، ہم پا لیے، ہم فلانی جگہ پہنچ گئے۔ تو آج بھی وہی چیز موجود ہے جو شیطان کو مردود بنائی کہ میں بڑا ہوں، لہٰذا میں ان سے افضل۔ تیسرا یہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، جیسے زمین کو جنات سے خالی کرانا وغیرہ، انہوں نے اب تک کوئی مشقت نہ اٹھائی۔ اب یہ بھی دیکھو بڑا پیچیدہ نقطہ ہے
اکثر ہم کام کر کے کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے کہ بولے بھائی ہم تو محنت کریں، ہم تو اتنا جو ہے نا اتنی تکلیف اٹھا لی ہے، بولے ہم تو بڑے ہو گئے، جو نہیں اٹھائے بولے وہ تو پیچھے ہے۔ یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تین چیزیں دیکھو کہ سر ہاں پھر سے ایک بار سن لیجئے، بہت یعنی بہت گہرا نقطہ ہے۔ کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ ایک تو جو ہے نا پیدا کی وجہ سے، بولے میں میرا نسب بڑا، میرا حسب بڑا، بولے میں بڑے خاندان کا، بولے میں فلانا فلانا۔ آج بھی انسانوں میں ہے نا، شیطان بھی تو وہی بولا، بولے میں آگ سے بنا ہوا ہوں، بولے میری کیٹیگری الگ ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہوا، بولے میں افضل ہوں، پہلی چیز۔ دوسرا، بولے میں اتنی عبادت کر رہا، اتنے کروڑوں سال میں عبادت کر رہا، بولے آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہوئے، کوئی عبادت تو کری نہیں ابھی تک، تو ظاہر ہے میں ان سے بڑا ہوں۔ تو عبادت کا غرور پہلی چیز ہے، اپنے خاندان کا ہونا یا اپنے جو ہے نا نسب حسب کا ہونا، جو بھی ہونا، وہ پہلا غرور۔ دوسرا غرور عبادت کا غرور، اچھائی کا غرور، اچھے پن کا غرور۔ اور تیسرا یہ کہ میں دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیا، بولے میں اتنی مشقت اٹھایا اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ بولے جنات کو نکالو زمین سے، بولے میں نکال پھینکا، بولے اتنی مشقت اٹھایا، بولے میں بڑا۔ بولے پیر صاحب کا میں اتنا کام کرتا ہوں، بولے میں بڑا، بولے میں سب سے آگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی یہ موجود ہے۔ مسجد میں جو ہے نا مصلی، بولے جا کے جو جھاڑو مارتے صاف صفائی کرتے، وہ ایک غرور میں آ جاتے، بولے بھائی ہمارا حق ہے، بولے ہم یہاں اتنی مشقت کر رہے، بولے ہم آگے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی تین وجوہات سے جو ہے نا شیطان مردود ہوا، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں۔ حق تعالیٰ نے میری ناقدری کی اور سالہ سال کا حق خدمت برابر کر دیا، اس لیے سجدے سے انکار ہو گیا۔ انکار کی دوسری وجہ دوسری آیت میں مذکور ہے، ما کنت لأسجد لبشر، حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر اور اپنے کو عزت والا جانا۔ معلوم ہوا کہ تمام کفروں کی جڑ توہین نبی ہے۔ اب یہاں ایک اور ایک نقطہ کھلتا، تمام کفروں یعنی کفر جو ہوتا ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ توہین پیغمبر ہے۔ جو نبی کی توہین کیا، نبی یعنی کسی بھی نبی کی توہین کرنا، وہ کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے اور کفر کی جڑ ہے۔ تو غور کیجئے کتنے ایسے نئے فرقے اس دور میں نبی کی توہین میں لگے ہوئے ہیں، تو کس کے ساتھی ہوئے، وہ کیا کر رہے ہیں، غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تمام کفروں کی جڑ توہین نبی ہے جو شیطان سے سرزد ہوا۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابل تکبر عبادت ہے، نبی کے مقابل تکبر کفر ہے۔ یعنی اب کوئی کفار ہے، کفر پہ ہے، وہ ایمان نہیں لایا، تو اس کے سامنے تم نمازی ہونے کا یا حاجی ہونے کا جو ہے نا تکبر کرو تو جائز ہے، چلے گا۔ لیکن صوفیہ کرام فرماتے اس سے بھی پرہیز کرو، وہاں بھی عاجزی اختیار کرو۔ لیکن جو ہے نا نبی کے سامنے اگر جو ہے نا اگر تم اکڑ لے کہ ارے میں اتنا پاڑ سا، بولے میں اتنی عبادت کرا، بولے اتنی مشقت اٹھایا، اتنی محنت کیا میں مثال کے طور پہ، تو میں بڑا، تو یہ کفر ہو گیا سیدھے سیدھے۔ شیطان کا تکبر آخری قسم کا تھا، اس لیے کافر ہوا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مفسرین نے اس کے دو معنی کہے ہیں، ایک یہ کہ کان سار کے معنی میں ہے، یعنی شیطان انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اب تک مومن تھا، آج اس انکار سے کافر ہوا۔ دوسرا یہ کہ کانا اپنے ہی معنی میں ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا، تو اس سے مایوسی ہوئی، سجدے کا انکار کر گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی کافر تھا، اس کے عبادت وغیرہ اللہ کے ہاں قبول نہ تھی۔ کافرین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کافروں کی اور بھی جماعت موجود تھی جن میں آج شیطان بھی داخل ہو گیا۔ سب سرکش جن کا فرحی تو تھے، یعنی جتنے سرکش جن تھے اس وقت تو سب کافر تھے۔ آیت کے معنی کیا ہے کہ شیطان جب سجدے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، مطلب اس وقت بھی کافر موجود تھے جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو وہ کافر کون تھے؟ وہ سرکش جن تھے جو کافر ہو چکے تھے، اللہ کے حکم سے پھر گئے تھے۔ تو شیطان اس جماعت میں سے ہو گیا، ان کافروں میں سے ہو گیا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا علم تمام پر ظاہر ہو گیا تو تمام فرشتوں کو، جن میں شیطان بھی رہتا تھا، حکم ہوا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں۔ وہ سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس سجدے سے انکاری ہوا، اپنے کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے، میں بہت بڑا، آدم علیہ السلام بہت چھوٹے، چھوٹا بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے۔ رب نے میری ہزارہا برس کی عبادت کی کوئی قدر نہ فرمائی اور میرا حق نہ پہچانا، اس لیے وہ کافروں سے ہو گیا۔ کفر وہ گناہ کرنے والا نفس امارہ ہے، شیطان اس کے مشورے وزیر ہے، جیسے خود شیطان کو اس کے نفس نے کافر بنایا، ایسے ہی ان جنات کو ان کے نفوس نے کافر بنایا۔ لہٰذا آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ جب شیطان نے گمراہ کرنے کا کام اب تک شروع ہی نہ کیا تھا تو جنات کافر کیوں کر ہوئے؟ آخرکار ان جنات نے جنگ و خون ریزی بھی کی تھی نفس کے اغوا سے۔ آج یعنی یا کیا سمجھا جا رہا ہے کہ اگر شیطان اس وقت شیطان بنا سجدے کا انکار کر کے، تو پہلے سے کافر کیسے موجود تھے؟ ان کو کون بھٹکایا؟ نقطے کی پوائنٹ۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس امارہ ہی اصل جڑ ہے، ان کا نفس ہی جو ہے نا انہیں گمراہ کیا، کیونکہ شیطان کو بھی اس کے نفس نے
اس کی انا نے گمراہ کیا۔ اور اس لیے دیکھو نا، رمضان میں آج بھی بولتے ہیں کہ بھائی شیطان تو قید ہے، لیکن لوگ پھر بھی گناہ کرتے نظر آتے، تو وہ کس کے بھٹکاوے پہ کرتے گناہ؟ وہ کس کے کہنے پہ کرتے؟ تو وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں کرتے۔ تو سب سے بڑا کھلا دشمن کون ہوا؟ وہ نفس ہوا، شیطان تو اس کا وزیر ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش، اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام تنہا زمین میں پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی، جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے آفن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہی ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ ندا آئی یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں۔ حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کیا کہ مولا مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو، اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام حوا اس لیے رکھا کہ یہ لفظ حی سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں زندہ، چونکہ یہ زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہیں، یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ یہ لفظ حوت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں سرخی مائل بسیاہی، چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ عربی میں عورت کو امراہ کہتے ہیں کیونکہ وہ امرا یعنی مرد سے بنی ہے۔ اس کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بے پردہ ہونے میں عارضی شرم ہوتی ہے، اس لیے شرمگاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا کا قد بھی 60 ہاتھ کا تھا کہ عمر شریف 997 یعنی 997 سال ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد 60.5 سال زندہ رہی آپ، تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے 60.5 سال زندہ رہے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی یعنی آگے اور اس کا تذکرہ ہوگا، یا بیسک اس کو بتایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام تنہا تھے اس واقعے کے بعد، تو آپ کو جو ہے نا وحشت ہو رہی تھی، ہر جگہ آپ جوڑے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے بولے کہ اللہ کوئی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ جو ہے نا مجھے بھی سکون ملتا، تو اس وقت جو ہے نا حوا علیہ السلام کی تخلید ہوئی، اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہی کی پسلی سے چاک کر کے ان کو پیدا کیا گیا۔ اس آیت کے فائدے، ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ دوسرا یہ کہ استاد کا ادب شاگرد پر بہت ضروری ہے کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا۔ تیسرا یہ کہ تکبر و غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا۔ تو دنیا میں سب سے بڑی بیماری، سب سے برا گناہ کیا ہے؟ تو تکبر ہے، وہ بڑپن ہے۔ لیکن آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہر جگہ، حالانکہ تم دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہو وقت اچھا بتانے کے لیے، وقت ٹالنے کے لیے، تو وہاں بھی تکبر کی باتیں ہو جاتی، بڑپن کی باتیں ہو جاتی۔ دیکھو مگر غور کرو کتنا بڑا گناہ ہے تکبر اور بڑپن۔ چوتھا یہ کہ خدا کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے شیطان اس کی مخالفت سے گمراہ ہوا۔ پانچواں یہ کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا چاہیے کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اور اس کی خبر نہیں۔ بار بار یہی بولا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی عبادتوں کا، اپنی ریاضتوں کا، بولے اس پہ فخر نہ کرو، ورنہ جو ہے نا آخرت کیا ہوگی یہ تم کو پتا نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ چھٹا یہ کہ شریعت میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ظاہر پر حکم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جب عابد تھا تو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا، مگر اس وقت کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی، اور جب اس کا کفر ظاہر ہوا تب نکالا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا منافق کی رعایت فرمانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اسی طرح تھا، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ بھئی آگے چل کے جو ہے نا شیطان کافر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹ دیے، اس کو اجازت دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی منافق کو جانتے تھے لیکن ان کو چھوٹ دی ہے کہ ہو سکتا وہ ایمان لے آئے، ہو سکتا ان کا دل پھر جائے، لیکن جب ظاہر ہوئے تو نکال کے پھینک دیے گئے۔ ساتواں یہ کہ بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے۔ بغیر عظمت انبیاء اگر نبی کی عظمت نہ کرو گے تو توحید بھی جو ہے نا لعنت بن جاتی۔ شیطان نے توحید الہی کا انکار نہ کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا۔ اس واقعے سے بہت سارے دیوبندی بھائیوں کو سخت عبرت پکڑنی چاہیے۔ خیال رہے کہ کفر کی 100 قسمیں ہیں۔ رب کا انکار ہے کفر، اس کی صفات کا انکار کرنا کفر ہے، فرشتوں یا قیامت یا جنت یا دوزخ کا انکار کرنا کفر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کفروں کی بہت سی قسمیں، کوئی ہلکی ہے کوئی بھاری، مگر ان سب میں سب سے بدتر کفر امت پیغمبر ہیں۔ شیطان کا کفر اسی قسم کا تھا، وہ رب کی ذات و صفات وغیرہ کسی چیز کا انکار ہی نہ تھا۔ ارے وہ اللہ کے ہر چیز کو مانتا تھا نا، لیکن آدم علیہ السلام کا وہ انکار کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ 8ویں یہ کہ گناہ کرنا کفر نہیں، ہاں
گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے، کیونکہ شیطان ایک سجدے سے چھوڑنے سے مردود ہوا، اور ہم گناہ گار سدھا سجدے چھوڑ کر بھی مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ وہ انکار سے تھا اور یہ شرمساری کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے! کیا کہتے ہیں کہ عبادت کا سجدہ اگر چھوٹ جاتا شرمساری سے، یعنی ہم شرمسار ہیں کہ یا اللہ ہم سے غفلت ہو گئی، ہم گنہگار ہیں، ہم سے نماز چھوٹ گئی، تب بھی ہم مسلمان رہیں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن انکار سے چھوڑا جانا، تکبر سے چھوڑا جانا، بولے وہ سجدہ جو ہے نا کفر تک پہنچا دیتا۔ اس لیے ہم جو ہے نا کبھی کبھار نماز چھوڑ کے گنہگار بھی ہو جاتے، لیکن پھر بھی مسلمان رہتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار رہتے، توبہ توبہ استغفار کرتے، اور وہ قبول بھی ہو جاتی کئی مرتبہ۔ لیکن یہ سجدہ جو پیغمبر کو ڈائریکٹ جو حکم تھا اس کا جو انکار کیا نا، بولے وہ کافر ہو گیا، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اللہ تعالیٰ وہی فرمانا، بولے قبول ہے اے کلیم اللہ، لیکن اس کو بولو کہ آدم علیہ السلام کی خبر پہ آگے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی یہ کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا، ان کو چھوٹا جاننا، اپنے کو بڑا جاننا، بولے ان کو توبہ کی توفیق بھی پھر نصیب نہیں ہوتی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ یعنی اب سنتوں میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسا ظہر کی جو پہلی 4 سنت ہوتی ہیں تو وہ کیا ضروری ہے پڑھنا، یا فجر کی جو پہلی 2 سنت ہوتی ہیں، بولے سنت موقدہ یعنی فرض کے قریب قریب آپ کو پڑھنا لازمی ہے، اس لیے فجر کی ہمیشہ 2 اور 2 پڑھتے ہیں ہم لوگ پابندی سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب عصر کی جو پہلے کی 4 سنت ہوتی ہے مثال کے طور پہ، وہ سنت غیر موقدہ ہے، یعنی اگر وقت رہا تو پڑھ لو، نہیں تو جانے دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر تم ایسی سنت کا جس جو چھوڑنے سے تم کو گناہ نہیں ملتا، سنت غیر موقدہ ہے، مذاق اڑاؤ گے تو یہ بھی کفر کے قریب پہنچا دے گا تم۔ اللہ اکبر۔ 10ویں یہ کہ توہین پیغمبر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت سب بیکار ہے، یعنی کتنے بھی بڑے تم عالم ہو گئے، کتنے بھی بڑے عبادت گزار ہوئے، کتنے بھی چھلے کاٹ لو، کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، توہین پیغمبر اگر تم کرو گے تو سب بیکار ہے۔ 11ویں یہ کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا کفر ہے، کیونکہ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور تو کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو پھر وہاں عقل کا کام نہیں ہے بھائی، بجا لانا ہے، بس حکم ہو گیا، حکم ہو گیا، اللہ کے حکم پہ قیاس کرنا ہے، پھر سوچنا، اپنی عقل لڑانا، بولے یہ تم کو کفر تک پہنچا دے، بولے ایسا تھا، بولے ایسا ہوا تو۔ اکثر جو استغفر اللہ استغفر اللہ، شیطان جو بھٹکا ہے تو اپنے نفس کے آڑ میں جو آ جا، یعنی چکر میں جو پڑ جاتے، ارے بھائی اللہ نے جو حکم دے دیا تو دے دیا بھائی، ختم ہو گئی بات۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ سب کو شیطان گمراہ کرتا ہے، مگر بتاؤ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اسی طرح شیطان کے گمراہ ہونے سے بیشتر جو جنات نے فتنہ فساد کیا وہ کس کے بہکاوے پہ کیا؟ دیکھو سوال پھر وہی اٹھا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ان سب کو ان کے نفس نے گمراہ کیا، اصل گمراہ کرنے والی چیز نفس ہی ہے، شیطان تو اس کی رہبری کرتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان النفس لا مرتن بالسوء، دیکھو ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے مگر پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں نفس کی وجہ سے۔ پھر دوسرا سوال یہ اٹھا کہ دوسرا اعتراض کیا ہے، تو اب یہاں پہلے اعتراض سے جواب کو کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھنا ہے وہ اپنا نفس سمجھنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ صوفیزم تصوف بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم اپنی نفسوں کو سمجھو، تم اپنے نفس کو جانو، تاکہ تم اس سے، اس کے شر سے، اس کی چالوں سے بچ سکو، کہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے یہاں۔ اور تزکیہ نفس ہو گیا تو اگر مثال کے طور پہ کسی بادشاہ کو آپ زیر کر دیا تو وزیر تو ایسے ہی زیر ہو گیا نا۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کی جو ہے نا بہت بڑی اہمیت ہے کہ اپنے نفس کو اگر تم سمجھ گئے، اپنے نفس کو اگر جان لیے تو پھر شیطان کے فریب کو جو ہے نا شیطان کے فریب سے بچنا بہت آسان۔ دوسرا اعتراض، حق تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا جب تمام گناہوں کی اصل ہے؟ دیکھو سوال اٹھا۔ اب اس کا جواب، اگر شیطان نہ ہوتا دنیا ویران، دنیا اور دین میں کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پھر نہ بادشاہ کی ضرورت ہوتی، اور نہ پولیس، اور نہ کچہری، اور نہ فوج وغیرہ کے محکمے کی، اسی طرح نہ پیغمبروں کی، نہ دلیلوں کی، اور پیروں کی، دوزخ اور عذاب کے فرشتے بیکار رہتے، نیز خدا کی صفتیں غفاری، ستاری، قہاری، جباری وغیرہ کا ظہور نہ ہوتا، کیونکہ یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ پھر تو نہ آدم علیہ السلام دانا کھاتے، نہ زمین پر آتے، نہ دنیا آباد ہوتی۔ بلکہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم و سرد، پاک و ناپاک، اچھی بری چیزوں سے ہی دنیا کا نظام قائم ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھو پاک پانی اور گندے کھاد سے دانا اگتا ہے، سریلی اور بھیدی آواز، سریلی اور بھدی آوازیں مل کر باجا بجاتی ہیں، گرم اور ٹھنڈی طاقت سے بجلی بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے جب دنیا میں اہل ایمان نہ رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر شیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کو بنائے کیوں؟ تو اس کی بھی حکمت اللہ ہی جانتے نا۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام دانا ہی نہیں کھاتے، دنیا ہی نہیں بستی، آپ جنت سے نکالے نہیں جاتے، دنیا پہ لائے نہیں جاتے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہر چیز وہ قائم ہے، یعنی ایمان، کفر،
اور جو ہے نا ٹھنڈا گرم ہر چیز سے جو ہے نا دنیا کا اتصال قائم ہے۔ جس وقت اگر ایمان کا خاتمہ ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، جیسے وہ ختم ہو گیا تو قیامت قائم ہو جائے گی، سیدھی سیدھی بات۔ تو بیلنس میں جو ہے نا دنیا کا نظام ہے۔ اب یہاں ایک اور ایک سوال ہے، جب شیطان مردود ہونے والا تھا تو پہلے اس کو اتنی عزت کیوں دی گئی؟ سوال اٹھا کہ وہ شیطان جب مردود ہونے والا تھا تو اتنی عزت اسے کیوں دی گئی؟ جواب، تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس کے عبرت حاصل ہو جائے۔ کوئی شخص اپنے علم و تقوی اور پرہیزگاری کے نشے میں کسی پیغمبر کی توہین نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اپنے علم اور تقوی کے نشے میں جو ہے نا کسی کی توہین نہ کرے، خصوصاً اللہ والوں کی، پیغمبروں کی توہین نہ کرے۔ سمجھ لیں کہ وہ نازک بارگاہ ہے کہ اس کے بے ادبی کرنے پر سارے علم و عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو مولوی بنا کے مارا صوفی، شیطان کو مولوی بنا کے مارا، صوفی بنا کے مارا، عابد و زاہد بنا کے مردود کیا، تاکہ سب مولویوں اور صوفیوں اور پیروں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا بول رہے ہیں کہ بھائی شیطان جو ہے نا اپنی عبادت پہ جو ہے نا بڑا غرور کرتا تھا، بولے اپنے علم پہ، بولے سب سے بڑا، میں سب سے زیادہ علم جانتا ہوں، فرشتوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، بولے سب سے بڑا مولوی بن گیا۔ عبادت تو ایسی عبادت، بولا کہ سب سے بڑا صوفی میں ہوں، بولا اتنے لاکھ اتنے کروڑوں سال کی عبادت میں کیا، میں ذکر کیا اللہ کا، اس سے بڑا صوفی کون ہو سکتا؟ تو یہ سب چیز نے اس کو مار دیا۔ بہت سے لوگ کو یہ کہتا سنا گیا کہ دنیا کے کئی علماء نے واقعی حضور کی توہین تو کی ہے، مگر وہ ہیں بڑے علم و عالم۔ بولتے نا میں بہت علم والا ہے بھائی، اچھا بول دیے ہوں گے بھائی سرکار کے بارے میں ایک آدھ بات بول دی، لیکن بہت علم والے ہیں، بولے فلاں جگہ کے امام ہیں مثال کے طور پر۔ وہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں، شیطان سے بڑھ کر عالم و عابد نہیں تھا، لیکن وہ مردود ہو گیا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام کی نالین پاک کی توہین کرنا کفر کیوں ہے اور پیروں کی توہین کفر کیوں نہیں؟ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ان کی ہر چیز رب کی تجویز سے ہے اور ان کی ہر ادب کی رضا سے ہے۔ جب کفار نے حضور علیہ السلام کے حضرت زینب سے نکاح کرنے پر اعتراض کیا تو رب نے فرمایا وجہ وجہ نہ کہا، یعنی اے کافرو، محبوب کا نکاح میں نے کرایا ہے، تم ان پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ رب نکاح کرانے کو اپنی طرف نسبت دی، لہٰذا ان کی کسی چیز پر اعتراض در پردہ رب پر اعتراض ہے۔ اگر کوئی شخص فوج کی وردی یا غذا وغیرہ پر اعتراض کرے تو حقیقتاً بادشاہ پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب شاہی تجویز ہیں۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ نبی کے کسی فعل پہ جو ہے نا سوال نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہر ان کا عمل، ہر ان کا کام جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر اٹھائیں گے تو پھر کافروں میں سے ہو جائیں گے، جس طرح شیطان کا حال ہوا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جیسا مثال کے طور پر کوئی کمانڈرز ہیں جنگ کے، تو ان کی غذا، ان کے یونیفارم، ان کے رہن سہن پہ سوال اٹھائے تو گویا گورنمنٹ پہ سوال اٹھ گیا نا، کیونکہ گورنمنٹ کی تجویز ہوتی ہے، گورنمنٹ ان کو ویسا رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ بھائی تاکہ وقت پڑنے پہ جو ہے نا پھر وہ کام کرے۔ اور پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑا کام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کام لے کے آتا ہے نا دنیا میں، اللہ کی حقانیت کو ظاہر کرنا، اس کے احکامات کو ہم تک پہنچانا، سب کو جو ہے نا امت کو جو ہے نا احکام کی پابند بنانا، یہ آسان چیز تھوڑی ہے بھائی، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ اور ویسے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، ہر ان کا فعل جو ہے نا اللہ کے حکم سے ہوتا، اس پہ ہم سوال نہیں اٹھا سکتے۔ پانچواں اعتراض اور ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جو جواز تو قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ پچھلی شریعتیں جب قرآن یا حدیث میں بیان ہو جاوے وہ ہم پر لازم ہوتی ہیں، اور سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا صرف بعض حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیث وغیرہ متواتر ہیں، قرآنی حکم کو نہیں چھوڑا جاتا، لہٰذا اب بھی سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ جیسا بعض نئے پرست، یعنی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سجدہ تعظیمی قرآن میں آ گیا تو بولے قرآن کے حکم سے ہم تو مانتے ہوئے ابھی بھی سجدہ تعظیمی ہے، بولے ہم اس کو حرام نہیں جانتے۔ اس کا جواب، فرشتوں کا یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ شرعی حکم نبی کے ذریعے انسان یا جنات پر جاری ہوتا ہے، فرشتوں پر حکم شرعی جاری نہیں ہوا تھا۔ یہاں یہ حکم خصوصی طور پر صرف فرشتوں کو دیا گیا، لہٰذا یہ شریعت آدم علیہ السلام کا حکم نہ تھا۔ نیز یہ سجدہ صرف ایک ہی بار حضرت آدم کو ہوا، ہمیشہ سجدہ کرنے کا حکم نہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دین میں بھی سجدہ کا جائز ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا نہ تعظیمی تھا نہ حکم شرعی، اگر تعظیمی ہوتا تو حضرت یوسف والد کو سجدہ کرتے، بلکہ یہ صرف خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا فرزند کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا خواب کی تعبیر کے لیے تھا، اسی طرح ان کا اپنے زن و فرزند کو بیابان جنگل میں چھوڑ آنا، یہ تمام چیزیں دین ابراہیم کی شرعی احکام نہ تھے۔ ایسا ہی یہ سجدہ یعقوبی ہوا، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیسے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، عرض کے تعظیمی سجدے کے گزشتہ شریعتوں میں جائز ہونا اور ہمارے یہاں حرام ہونا دونوں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو ایک بہت اچھا نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس جواب میں کہ بھئی پہلے بھی جو سجدے ہوئے نا وہ سجدے عبادت نہیں تھے، فرشتوں کو بھی جو حکم ہوا وہ تعظیم کا سجدہ ہوا، عبادت کا سجدہ نہیں ہوا۔
اور اکثر یہ سوال اٹھتا، دیکھو یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، ان کے والد تھے، پھر والد نے بیٹے کو سجدہ کیسے کیا؟ تو بہت سارے لوگوں نے تعظیمی سجدہ تھا کر کے اڑائے تھے، لیکن یہ ایک بہت باریک نقطہ انہوں نے بیان کیا، وہ کیا بولے ہیں کہ یہ جو ہے نا سجدہ تعظیمی نہیں تھا، اصل میں اللہ کا جو حکم تھا، جو خواب وہ دیکھے، خواب کی تعبیر کو بجا لانا، بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو بجا لائے۔ اگر شریعت ابراہیم میں ہوتا کہ اپنے ہر بیٹے کو جنگل میں لے کے چھوڑ دو، تو ہر باپ پہ شریعت لگ جاتی نا، جتنے ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہوتے سب کو اپنے بیٹے کو لے کے چھوڑنا پڑتا۔ تو یہ ان کے لیے خاص تھا، وہ اللہ کا جو حکم تھا ان کو خواب میں وہ دیکھے، وہ جو نا خواب کی تعبیر کے لیے یہ ان کے لیے خاص تھا، تو اس لیے ہمارے لیے سجدہ تعظیمی جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اب یہاں پر صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدہ کرتے رہے جو ان کی ملکی اور روحانی طبیعتوں کا تقاضا تھا، ان سجدوں میں براہ راست رب ہی کی تعظیم تھی، ماں سوا اللہ کی تعظیم کو دخل نہ تھا، یعنی فرشتے صرف اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، صرف اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اس سے ہٹ کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا ان کا، اور اسی سے ان کو مطمئن ہوتے تھے، وہ ان کی کیفیت جو ہے نا، ان کی طبیعت کو جو ہے نا قرار ملتا تھا۔ آج اس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں بلا بالواسطہ آدم علیہ السلام کی تعظیم ہوگی، کیونکہ آج حضرت آدم نور الہی کی تجلی گاہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور الہی کی تجلی گاہ ہے آدم علیہ السلام، یعنی ان سے جو ہے نا اللہ کا نور جو ہے نا وہ ظاہر ہونا، اللہ کے نور کی تجلی ظاہر ہونا، جو ان کے سامنے جھکے گا وہ حقیقت میں رب ہی کو سجدہ کرے گا، جیسے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، لہٰذا سچا سلوک وہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے حاصل ہو، نیز فرشتوں کی عبادت سے نہ تو ان کو ثواب ملتا ہے اور نہ ان کو ترقی درجات حاصل ہوتی ہے، یعنی جب تک کوئی عبادت کرتے رہے بولے ٹھیک ہے ان کو اطمینان ملتا رہا، لیکن نہ ان کے درجات بلند ہوئے نہ ان کو اس کا کوئی اجر ملا۔ آج فرمایا گیا اے فرشتوں آج تم سجدہ کرو جو فائدے مند ہو، تم کو پورا فائدہ اس سے نہ ہوگا، ہاں آدم علیہ السلام کو فائدہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ ان کی اولاد تمہارے سجدے کو دیکھ کر اور سن کر بزرگوں کے ادب کرنے کا طریقہ سیکھے گی، اللہ اکبر، بزرگوں کے ادب کرنے کا طریقہ سیکھے گی جس سے وہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے قابل ہوں گے۔ تو پتا چلا کہ جو شخص بزرگوں کا یعنی ادب کا طریقہ سیکھا اس دنیا میں وہ اللہ تک پہنچ گیا، اور آج کا یہ سجدہ تمہارے صدہا سال کے سجدوں کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ حق و باطل کا علیحدہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس وقت جب وہ سجدہ کیے تو حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا، دونوں میں جو ہے نا فرق قائم ہو گیا۔ اب تک کے سارے سجدے اس شان کے نہ تھے، فرشتے چونکہ نوری تھے اور نور کی شان ہے اطاعت کرنا، شیطان ناری تھا، نار کی طبیعت ہے اور اوپر چڑھنا، اس لیے آج اس نار نے بغیر وسیلہ پیغمبر اوپر چڑھنا چاہا، بغیر وسیلہ پیغمبر اوپر بولا نا، ڈائریکٹ اللہ کو میں سجدہ کروں گا، بولے آدم کو ہٹاؤ بیچ میں سے، نیچے گرا دیا گیا کہ ایک وہ سجدہ تھا جس نے لاکھوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے لاکھوں سجدے مردود کر دیے گئے، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہوں، جتنی ہو خزاں ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو خزاں ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، یہ سب برکتیں اور عظمتیں اسی کی وجہ سے تھیں، اور در حقیقت یہ سجدہ اس نور ہی کو تھا، اس نور سے ہر جگہ رحمت رب کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو فرشتوں کا مسجود بنا دیے، جو آدم علیہ السلام کو مسجود بنا دیے۔ زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں، لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، دیکھو زبان حال سے کہتے تھے آدم، بولے آدم کو سجدہ کیا، لیکن حقیقت میں جو ہے نا جسے سجدہ ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ پھر اسی نور نے اپنے انہی پردوں والا کی توبہ کرائی، یعنی اسی اپنے والد یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ کروائی، آپ وسیلہ لیے تھے نا کلمہ طیبہ، فوری آپ کو یاد آیا، بولے جو کلمہ طیبہ میں جو نام ہے محمد اس کے وسیلے سے اللہ معاف کر، توبہ قبول ہو گئی، اور اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، اسی نے خلیل اللہ رب جلیل کو نور سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچائے، کیونکہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا۔ اسی نے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح سے بچایا، اسی نے اپنے باپ عبداللہ کو عبد المطلب کی چھری سے ذبح ہونے سے بچایا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ انا ابن ذبحین، میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ اور اصل جو ہم کو سمجھنا ہے، شیطان جو ہے نا کسی کو بھی شیطان کی طرح آ کے کبھی نہیں بھٹکایا، شیطان کسی کو بھی شیطان بن کے کہاں بھٹکایا بتاؤ آپ، ہاں لیکن شیطانی صفتوں نے آ کے بھٹکایا، وہ ان کی نفسوں میں جو ہے نا بس جاتا، وہ نفسوں کے ذریعے جو ہے نا ان کو برباد کر دیتا۔ اور تکبر دیکھو کتنی بری چیز ہے، ہم جو پڑھے آج
اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیچیدے نکات ہیں یہ. ان نکات کو سمجھ کے جو ہے نا اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا، یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو خالی سننے کی طرح مت سنو، اس سے جو ہے نا عبرت حاصل کر کے اپنے اندر ہم کیا امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اپنے اندر ہم کیا چینجز لا سکتے ہیں، وہ دیکھنا ہے کہ وہ اہمیت والی چیزیں ہیں، وہ اصل چیزیں ہیں. ورنہ جو ہے نا یہ کتنی بار بھی آپ سن لو، آپ سنو گے اور جو ہے نا پھر ہٹ جاؤ گے، بات الگ ہے. لیکن اس سے عبرت حاصل کرنا، کیونکہ یہاں پہ جو پوائنٹس جو میں نوٹ کر کے رکھا ہوں تین چار تفسیروں میں سے، جو آپ کو سمجھنے سر ہر بار جو ہے نا ایک پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ بھائی اصل یا نقطہ یہ ہے کہ تکبر مثال کے طور پہ، یا بڑپن، یا عبادت کا نشہ، عبادت کا غرور، یہ جو چیزیں ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا اعلیٰ جاننا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جاننا، یہ سب برباد کرنے والی چیز ہے. کہ شیطان نے وہی تو کیا تھا اور مردود ہو گیا. اور دیکھو بہت سارے نکات یہ بھی کھلے کہ جو ہے نا شیطان کافروں میں سے ہو گیا، مطلب اس وقت بھی کافر موجود تھے. اور آج دیکھو اور ایک نقطہ کھل گیا، شیطان فرشتہ نہیں تھا، شیطان جن تھا، وہ جنوں میں سے تھا. لیکن عبادت اتنی کیا کہ بھائی فرشتوں میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے نے پھر اس کو نکال کے پھینک دیا اس کی جگہ، بولے حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں غور کر کے جو ہے نا اپنی زندگی میں ہم اس کو کیسے عمل کرتے ہیں، ہم اس کو کیسا اپناتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کن چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے. یعنی تفسیر قرآن رکھنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس درس کا مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ کہ صرف آپ کو سنانا مقصد نہیں ہے، سن کے اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا عبرت ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم اور جو ہے نا کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر ایک بھی نقطہ آپ نے پکڑ لیا اور اپنی زندگی میں جو ہے نا اگر اس پہ عمل پیرا ہو گئے، تو پھر جو ہے نا آپ کی زندگی میں جو ہے نا ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. خود جو ہے نا آپ کے اندر ایمان اور تقوی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، آپ بیان نہیں کر سکتے. تو ان نکات کو پکڑ کے اپنے اندر امپلیمنٹ کرتے جانا. جیسے سب سے پہلے ہم تفسیر میں سنیں کہ بھائی سب سے خطرناک چیز کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو سنے تھے نا بولے سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے، تو بولے وہ جھوٹ بولنا ہے، کہ جھوٹ جو ہے نا کفر تک پہنچا دیتا مثال کے طور پہ. تو جب ہم یہ چیز سن لیے تو پہلے کیا کرنا ہے، جتنی ہو سکے کوشش کر کے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا. پھر اب شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دوسرا سب سے بری چیز کیا ہے جو بھڑکا کے خراب کر دیتی ہے، بولے وہ تکبر ہے، وہ انا ہے. دیکھو نا شیطان بھی مردود بنا، گناہوں کی وجہ سے نہیں بنا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں بنا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں بنا، حج چھوڑنے کی وجہ سے نہیں بنا. وہ مردود اس لیے بنا کیونکہ وہ غرور کیا، اس نے تکبر کیا، اس کے نفس نے اسے ایسا گمراہ کیا کہ وہ خود کو جو ہے نا سب سے بڑا جانا، بولے میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور اتنے سال میں عبادت کیا، اتنے سال سے میں محنت کیا، اللہ کا ہر حکم بجا لایا. بولے یہ تو ابھی پیدا ہوا بھائی، اس کی کیا حقیقت ہے، اس نے تو ایک نماز نہیں پڑھی ابھی تک. ہاں تو وہ اصل میں وہ ظاہری پہ گیا. شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں دیکھا. اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی دیکھ لیتا تو پھر سجدہ کا وہ گر جاتا سجدے. تو اکثر یہ ہوتا کہ تکبر جو ہے نا وہ ہم کو اندھا کر دیتا. پتا کیا چاہا نقطہ یہاں یہ ہے کہ تکبر سے ہوتا کیا، آپ اندھے ہو جاتے. اس لیے دیکھو شیطان بھی کیا بول رہا ہے، بولے میں تین جگہ تین چیزوں سے انسان کو بھٹکاتا ہوں. بولے نا موسیٰ علیہ السلام کو بولا چلو میں تم پہ، کیونکہ تم میرے لیے دعا کیے، بولے میں تم کو نقطے بتا دیتا ہوں میں کیسے اس کو بھٹکاتا ہوں، ہے نا تین نقطے. تو اب وہ تین نقطوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا. یہ بولے غصہ، بولے جب غصہ ہوتا بولے میں ایسا دوڑتا ہوں اس کے جسم میں، بولے پورے اس کے جسم کے اعضاء میں دوڑتا ہوں اور کچھ بھی کام اس سے میں کروا سکتا ہوں. اس لیے دیکھو اکثر غصے میں انسان بولے کچھ بھی کر دیتا، بولے کہیں مار دیتا، بولے کہیں کچھ توڑ دیتا، کچھ پھوڑ دیتا، اور بعد میں ریلائز کرتا کہ بولے میں ایسا کیوں کیا، بولے دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، سمجھ بھی نہیں آیا میرے. دوسری چیز بولے جب تم جہاد، اب جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہے بھائی، جہاد کے معنی اپنے تزکیہ نفس بھی ہے. تزکیہ نفس کے درس میں پیر صاحب بلا رہے، بولے جان دے یار دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. بولے ذکر کرو بولے روزانہ، بولے آج جان دو بھائی کل سے کریں گے. پھر کل بولتا کل سے کریں گے، بولے کل سے کریں گے. تو اب ہمارے پاس تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد، جنگ میں جانے کا جہاد نہیں، اس سے بڑا جہاد اپنے تزکیہ نفس کا جہاد ہے. اور تزکیہ نفس کی تعلیم تم کو کہاں ملتی، بولے پیر کی بارگاہ میں ملتی، خانقاہ میں ملتی، تفسیر میں ملتی، سیشن میں ملتی. بولے ان چیزوں سے بھاگو. تو شیطان کا کام کیا ہے، بولے وہاں بھٹکا، بولے دنیا کی طرف، اولاد کی طرف، مال کی طرف، بولے ادھر لے کے چلو، ادھر ان کا ذہن بھٹکاؤ تاکہ وہ جہاد سے ہٹ جائے. تو جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے خالی، اس کو آپ خالی تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کے میدان میں جانا نہیں ہے. ارے بھائی کہاں جنگ ہو رہی ہے، اصل اس سے بڑا جہاد تمہارے نفس سے جہاد ہے، تمہاری گندی صفتوں سے جہاد ہے. تیسری چیز بولے اس لیے جو ہے نا بہت بڑی ممانعت ہے تنہا عورت، اکیلی عورت کے ساتھ جو ہے نا خلوت. اکیلی عورت کے ساتھ جب تم ہوتے ہو تو بولے وہاں پہ شیطان ایسا تم کو بھٹکاتا، ایسا بھٹکاتا بیان کے باہر. اس لیے اسلام میں بہت پرہیز ہے اس کا. چاہے تمہاری کزن سسٹرچ ہو، فلانی فلانی دور کی پہچانت ہو، فلانی دوست ہم کا ڈھمکا، بولے یہ خلوت میں اکیلے میں تنہائی میں تم کو رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ابھی جب ہم کو معلوم ہوا تو اس پہ ذہن نہ نا، بولے غصہ کتنی بری چیز ہے، غور کرو آپ. شیطان کی تم سواری بن جاتے بھائی، اور پورے جسم میں ہر جگہ رواں دواں ہو جاتا. جھوٹ تم کو کفر تک پہنچا دیتا. تکبر کرنا، تکبر کسی بھی چیز کا ہو، فیملی کا تکبر، بولے ہم اتنے بڑے بڑے فیملی کے ہیں، بولے اتنا بڑا بنگلہ ہے ہمارے پاس، ہم ایسے، بولے ہم ویسے، بولے یہ کون ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، بولے کدھر کے لوگ ہیں، برباد ہو گئے ایسا سوچنے والے. پھر بولے ہم اتنے بڑے عبادت گزارے، بولے اتنے سالوں سے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بولے مسجد کی پہلی صف میں رہتے ہیں، ہم برباد ہو گئے. جو تکبر، ریا کاری جیسے تکبر کیے، بڑا جانے اپنے آپ کو، تو گئے. اب مجھے بتاؤ، ہر ہر شخص میں، ہر انسان میں جو ہے نا نور محمدی موجود ہے، سرکار کا نور موجود ہے. اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کے اندر روح ہے. روح کیا ہے، اللہ کا نور ہے. تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھ سکتے ہیں بھائی؟
ہم کسی انسان سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتے. اگر کسی بھی انسان سے اپنے کو بڑا سمجھے گا تو پھر وہی ہو گیا نا. شیطان نے آدم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, تم بھی آدم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں نا. تو اپنے آپ کو بڑا نہیں جاننا کسی کے سامنے. جیسے تم وہ تکبر کرو گے گئے غرق ہو گئے. ویسے ہی جو ہے نا کام کا معاملہ, بولے ہم فلانا کام اتنے مشقتیں کر رہے ہیں, بولے اتنا ہم بولے ہر دن بولے مسجد جھاڑتے, بولے مسجد کو یہ کرتے ویسا کرتے, بولے ہمارا حق زیادہ ہے. ایسا ہوئی جیسا تم بولے نا, ہو گئے غرق ہو گئے, پورا کرنا بیکار ہو گیا. کیونکہ حقیقت تو کیا ہے معلوم ہے, جتنی جیسے آپ مشقت اٹھاتے, اصل نماز کیا ہے معلوم آپ کو؟ اصل نماز جو صحیح طور پہ جو نماز پڑھی جاتی, وہ نمازی تو ایسا عاجز ہو جاتا, ایسا عاجز ہوتا, بیان کے باہر ہے, بہت نرم ہو جاتا, پوری طرح عاجز ہو جاتا. وہ اس کے اندر اکڑ رہتی نہیں بھائی. وہ صفت ہے نمازی کی. اور کوئی اچھا کام کا تم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تم کو اچھا کام کر رہے ہیں, تو اس سے فخر نہ کرو, اس کو شکر بچا لو. یا اللہ تو نے موقع دیا, بڑی بات. کروڑوں موجود تھے, ان سے بھی تو لے سکتا تھا, ہم سے لے رہا ہے, یہ بڑی بات, یہ تیرا فضل ہے. مولا لیتے رہنا, مولا لیتے رہنا. اور عاجزی اور انکساری آپ کے اندر پیدا ہونا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کو رب تک پہنچا دے گی, جی رب سے ملا دے گی, آپ کو پیغمبروں سے ملا دے. بار بار بتایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ادب. سب سے پہلا درس آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کس کا درس ہوا؟ ادب کا ہوا نا. بولے سارے فرشتوں کو بولے عاجز ہو جاؤ, بولے دیکھو تمہارے استاد ہیں, تم سے زیادہ جاننے والے, بولے سجدے میں گر جاؤ. سب گر گئے, باادب ہو گئے, سب نے مان لیا. اس لیے بزرگوں کا ادب بچا لانا. میں سجدہ نہیں بول رہا ہوں, ادب بچا لانا. بزرگوں کا ادب کرنا, اللہ ولیوں کی ادب کرنا, پیغمبروں کا ادب کرنا, یہ تم کو اللہ تک پہنچایا تھا, اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا. ورنہ پھر جو ہے نا مقبول سے کیا ہوتے معلوم ہے, مردود ہو جاتے, جیسے شیطان مردود ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور تو کرو بھائی, ہزاروں کروڑوں سال کی عبادت کر کے پھر جو ہے نا اس کو یعنی ایسی یعنی تکلیف, سوچو تو صحیح, یعنی کوئی مذاق نہیں ہے بھائی. ایک انسان خالی ایک 4 مہینے 3 مہینے پابندی سے نماز پڑھ لے, پیشانی پہ ایک دھبا آ گیا نا, دیکھو اس کے اندر کیسی اکڑ آ جاتی. اصل عبادت وہی ہے, آپ غور کیجئے اپنے آپ پر. کوئی آپ کی عبادت کرنے سے جو ہے نا آپ کے اندر اگر نرمی پیدا ہو رہی ہے, آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو رہا, آپ جو ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جا رہے, اور حسن سلوک کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھ رہے ہیں آپ مثال کے طور, تو سمجھ لو کہ آپ کی عبادت مقبول ہو گئی. سمجھو کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہیں. اگر آپ کا ذکر کرنا, مراقبہ کرنا, نماز پڑھنا, کوئی فلانا جو ہے نا خدمت کرنا خانقاہ کی, ان ساری چیزوں سے آپ کے اندر اگر تکبر پیدا ہو رہا, تو گئے گئے کام سے. وہ پورا کرنا بھی جو ہے نا سب بیکار ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ. تو ان آیتوں سے ہم جو پڑھ رہے ہیں, جو خلاصہ ہم کو مل رہا ہے نا, اس سے ہم کو بہت عبرت اٹھانا ہے, اور اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا. میں کیا کروں, ایک ساتھ ہر چیز کو امپلیمنٹ بھی کرنے کا نہیں کر سکتے, کم سے کم ایک ایک چیز تو کر سکتے ہیں نا. بولے اپنے آپ سے وعدہ کرو, بولے میں آج سے غرور نہیں کروں گا, تکبر نہیں کروں گا, آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ تو اپنے آپ سے وعدہ تو کر سکتے ہو نا. دنیا کو سب کو تم وعدہ کر کے جھٹلا سکتے بھائی, سامنے ایک پیچھے ایک, لیکن خود سے وعدہ کرو نا. خود سے کہاں چھپ, خود سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے, خود سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے آپ. اپنے آپ سے وعدہ کرو, اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کرو, پھر بات کچھ اور ہے. تو ہم یہ جو درس لے کے چل رہے ہیں تفسیر کا, یہ صرف جو ہے نا پڑھ کے سن کے خداحافظ خداحافظ کا نہیں ہے بھائی. ہم اس سے کرنا کیا ہے, ہم کو اس سے یعنی یہ مقصد کیا ہے, اس سے اتنی محنت جو ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, اس سے حاصل کیا کرنا ہے, اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ اللہ نے ہم کو یہ سننے کا موقع عطا کیا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں. کتنے ایسے ہیں جو غافل پڑے ہیں, جو جانتے نہیں, اور ویسی غفلت میں خبروں میں جائیں گے. اور جب فرشتے آئیں گے عذاب کے, پوچھیں گے, بولیں گے ارے بھائی کیا ہوا تھا, کیا تم کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں آیا, نہیں ملا تھا کیا؟ قرآن پاک کے حوالے سے بول رہا ہوں بھائی, قرآن میں آئے تھے, فرشتے آ کے بولیں گے, بولے تم کو کیا ہوا, کوئی تم کو راستہ دکھانے والا نہیں آیا تھا کیا, صحیح راستہ دکھانے والا. تو اس وقت بولیں گے ہائے آئے تھے, لیکن ہم نے وقت نہیں دیا, بولے ہم جھٹلائے. بڑے افسوس کی بات ہے, ہم سمجھے کہ اور مہلت ہے ہمارے پاس, ہم جھٹلاتے رہے. تو اصل میں ہوتا کیا معلوم ہے, تم کبھی کوئی درس مس کرتے, تم کبھی کوئی یعنی جو چیز میں کیا بتاؤں تم کو, جہاد ہی ہے نا, تزکیہ نفس تو جہاد ہی ہو گیا, نفس سے جہاد. یہ چیز آتے تم مس کر, تم کرتے کیا معلوم ہے, اپنے آپ کو سمجھا لیتے, بولے چلو کوئی بات نہیں, نیکسٹ نیکسٹ. وہ نیکسٹ آتا ہی نہیں. جب بھی نیکسٹ بولتے نا تو نیکسٹ سے اور دور ہو جاتے. شیطان چاہتا وہی ہے, تمہارا نفس وہی چاہتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا مولا توفیق عطا کرے ہم کو. یہ بہت بڑا یعنی اللہ کا کرم ہے کہ اس کے کلام کو ہم جان سک رہے ہیں اپنے. اور ایک چیز کیا ہوتی ہے معلوم ہے, قرآن پڑھنا ایک الگ چیز ہے, قرآن سمجھنا, قرآن جاننا ایک الگ چیز ہے, لیکن قرآن کا جو ہے نا عارف بننا ایک الگ چیز ہے. یعنی ہر آیت سے جو ہے نا کیسے اپنی زندگی میں ہم انقلاب پیدا کر, کیسا اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں, مرنے سے پہلے اگر قرآن کی ایک آیت کی بھی تم عارف بن گئے نا, کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. ورنہ کتنا بھی بڑا پڑھتے بیٹھو, کوئی حاصل نہیں ہے اس سے, کوئی حاصل نہیں ہے. ارے بھائی اندر ساری گندگی رکھ کے جو ہے نا, اندر بدبو کچرا, مثال کے طور پہ بھائی کسی کو گفٹ دینا ہے آپ, تو اندر پورا گھر کا کچرا رکھ کے اس کو اچھے باکس میں ڈال کے بہترین جو ہے نا اس کو ٹیپ ویپ مار کے زبردست چمکدار گفٹ ریپ کر کے فل اس کے اندر خوشبو لگا کے اوپر جو ہے نا ربن لگا کے پھول لگا کے گفٹ دے دیے, دے سکتے کیا؟ تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا, اپنے اندر ہزارہ گندگیاں رکھ لیے, اپنے اندر ہزارہ گندگیاں رکھ لیے, بات بات پہ جھوٹ, بات بات پہ جو ہے نا تکبر, بات بات پہ جو ہے نا آنا, بات بات پہ جو ہے نا ایسا ویسا سب ہم کرتے. اور پھر جو ہے نا سج دھج کے جو ہے نا بارگاہ میں بیٹھ جاتے اللہ کی, بولے یا اللہ, بولے ہم کو مل جانا, ہم کو سب ملنا, ہم کو سب ہونا.
ایسا ہوتا کیا ہے بیٹا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جب آپ کسی کو کچرے کا تحفہ نہیں دے سکتے تو پھر اپنے اندر کچرا رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کیسے آ سکتے ہیں بھائی؟ تو یہ بہت بڑا عظیم موقع ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا کیا ہے، جو ہماری سانسیں، جب تک ہماری سانسیں، اور اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم کیسے اپنا تزکیہ کر سکیں، کیسے نفس کو میرا تزکیہ کر سکیں، کیسے جو ہے نا اللہ کی قرب حاصل کر سکیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ اس نعمت سے اس کی قدر جانو، اس کی قدر جانو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.